یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی فورس بنائیں، کوئی ملیشیا بنائیں. ہم کوئی سیاسی جماعت ہے، ہم کوئی جہادی جو ہے وہ جماعت تو ہے نہیں ہے. اور اگر کسی نے آئینی عدالت میں پٹیشن فائل کی ہے تو وہ دیکھی جائے گی، پھر ادھر ہمارا وکیل بھی اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے گا. تو باقی اگر ساری سیاسی جماعتوں کے پاس یوتھ ونگ بنانے کی، خواتین ونگ بنانے کی، لیبر ونگ بنانے کی جو ہے وہ گنجائش ہے، وہ کہ ہماری جماعت کی بھی ہے. اور اگر ہم کوئی پرامن اگر کوئی رہائی فورس والی کوئی یا کوئی رہائی والے والنٹیئرز جو ہیں ان کو رجسٹریشن کرتے ہیں تو اس کے اندر حرج تو کوئی نہیں ہے. ہم نے کوئی جنگ تو نہیں لڑنی، ہم نے تو اپنا پروٹیسٹ جو ہے آئینی اور قانونی طور پہ اس کے ساتھ رجسٹر کرانا ہے. لیکن دوسری طرف جسٹس امین الدین جو کہ وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کی رہائی کے لیے اس طریقے کی فورس نہیں بنائی جا سکتی. دیکھیں، سزا یافتہ شخص کے اگر آپ اپیلیں سنیں، اگر آپ اس کی کنوکشن جو ہے اس کو سنیں ٹائملی، تو وہ کیوں احتجاج کریں؟ لوگ عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ہمارے جتنے قیدی ہیں، نہ ان کی پٹیشنز لگ رہی ہیں، نہ ان کی اپیلیں لگ رہی ہیں، باقی سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ سب کچھ اگر ہوگا تو احتجاج کے علاوہ کیا آپشن ہے ایک شریف آدمی کے پاس؟ اچھا، اپریل میں یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو اپریل میں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی اور بشرا بی بی احتجاج کو لیڈ کر سکتی ہیں. دیکھیں، ابھی تک تو نہ ہی ہم نے کوئی تاریخ کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی میرے علم کے اندر ہے. اور باقی رہائی جو ہے وہ ان کی بالکل بنتی ہے بی بی کی. اور اگر اپریل کے اندر ہو جائے، مئی کے اندر ہو جائے، خوش آئندہ. لیکن ہمیں نہیں پتہ جو ہے وہ رہائی کا. وہ تو عدالتیں اگر رہا کرنا چاہیں، ان کی اپیلیں سنیں، وہ کل رہا ہو جائے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جب سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں وہ ابھی تک اڈیالہ نہیں گئے. پہلے وہ اڈیالہ جاتے رہے. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک صحافی اسد اللہ خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے گارنٹی دی ہے کہ میں عمران خان کو رہا کروا دوں گا. کوئی پارٹی کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ کی ہے محمود خان اچکزئی؟ میرے سامنے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور کوئی گارنٹی شرنٹی والا جو ہے وہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے کہا. یہ محمود خان اچکزئی صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ڈیلے کروا رہے ہیں کہ عمران خان رہا کروا دیں. کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کو رہا کروانے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب بچے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، وہ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کون رہا کروا دے گا، کون نہیں رہا کروا دے گا. ہمیں تو آج بھی ان پاکستان کی عدالتوں پہ یقین ہے. رہائی ادھر سے ملنی ہے. کوئی فرد واحد جو ہے وہ کسی کو رہا نہیں کروا سکتا. اور اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کو ان باتوں کا جواب یا رانا ثناء اللہ دے سکتا ہے یا محمود خان دے سکتا ہے. اچھا، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ جو مارچ نکالیں گے، ماضی میں ہم نے دیکھا کوئی اتنا ثابت نہیں رہا، اور کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی ثابت نہیں رہا، سوائے جب مہنگائی فضل الرحمان صاحب کو محسوس ہوئی تھی، جب مریم نواز کو محسوس ہوئی تھی، جب حمزہ شہباز کو محسوس ہوئی تھی، تو تب آپ کی حکومت گرائی گئی تھی. ایک ہی مارچ ہوا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مارچ اس طرح سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. کیسے دیکھیں، بڑے پہ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں نکلے. جب آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے تو کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کوئی لوہے کے جسم تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کے گولیاں بھی کھائیں اور پھر وہ کھڑے بھی رہیں. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. اور کسی بھی ملک کے اندر جدھر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، ادھر جو ہے وہ عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا. اور کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گولیوں کے سامنے کھڑے ہوں؟ لیکن آپ دوسری طرف جب آپ سڑکوں کا رخ اختیار کرتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ مرمت کی جائے گی. یہ بس سوچ ہے نا جی، شدت پسندانہ سوچ ہے. اور ایک یہ جمہوری سوچ تو بالکل نہیں ہے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ خود انتشار پھیلانے کے مترادف ہے اگر کوئی بھی کرتا ہے تو.